بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ تل ابیب میں صہیونیوں کا اب تک کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ۔ صہیونی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تل ابیب میں رات کو ہونے والا احتجاجی مظاہرہ صہیونی وزیر اعظم کے خلاف 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ تھا۔ اسی طرح گزشتہ راتوں میں بھی مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں میں صہیونیوں کی ایک بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، اور اس میں قبل از وقت انتخابات کروانے اور جنگ طویل ہونے نیز قیدیوں کا مسئلہ حل نہ کر پانے کی بنا پر نیتن یاہو کی کابینہ تحلیل کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ احتجاج کی کال دینے والی تنظیم نے تمام اسرائیلی شہریوں سے اپیل کی تھی کہ وہ رواں ہفتے میں بھی ملک گیر احتجاج میں حصہ لیں۔ امریکہ نے پیٹریاٹ اور دیگر جدید میزائل نظام کو یوکرین کو ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کو ان کی فوری ضروریات کے پیش نظر پیٹریاٹ اور قومی جدید خشکی سے فضا میں مار کرنے والے فضائی دفاعی نظام کو ترجیح دی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کمیونیکیشن ایڈوائزر جان کربی نے صحافیوں کے سوال کے جواب دیے۔ یوکرین کے ساتھ شراکت داری کو سنجیدگی سے لینے کی وضاحت کرتے ہوئے جان کربی کا کہنا تھا کہ یوکرین کو فوری طور پر ان صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ جان کربی کا کہنا تھا کہ امریکہ نے یوکرین کو اپنے اسٹاک سے مدد فراہم کی اور دوسرے شراکت داروں سے بھی بہت اچھا تعاون کیا، لیکن مزید تعاون کی فوری ضرورت ہے۔ امریکہ نے پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام کو بھیجنے کا ایک مشکل ترین لیکن ضروری فیصلہ کیا، جن کا مستقبل قریب میں دوسرے ممالک کا یوکرین بھیجنے کا منصوبہ تھا۔ خلیج عدن سے گزرنے والے تجارتی بحری جہاز پر یمن کے حوثی جنگجوؤں کا حملہ۔ خلیج عدن سے گزرنے والے ایک بحری تجارتی جہاز کے قریب دھماکے ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق ممکنہ طور پر یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے کسی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ حوثیوں نے فوری طور پر اس حملے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، تاہم وہ اپنے حملے کا اقرار تاخیر سے کرتے ہیں، جس میں بعض اوقات کئی دن بھی لگ جاتے ہیں۔ ہم نے امریکہ سے ہتھیاروں کی ترسیل تیز کرنے کے لیے بار بار کہا، لیکن صرف وضاحتیں ملی۔ نیتن یاہو کا شکوہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ سے ہتھیاروں کی ترسیل میں ڈرامائی کمی پر افسوس کا اظہار کر دیا۔ الجزیرہ کے مطابق نیتن یاہو نے وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ایک سرکاری بیان میں کہا ہے کہ ہم نے امریکہ سے ہتھیاروں کی ترسیل تیز کرنے کے لیے بار بار کہا، لیکن صرف وضاحتیں ہی ملی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے آغاز کے بعد سے ان کے ملک کو اخلاقی اور مادی یعنی دفاعی طور پر بھرپور مدد فراہم کی ہے، تاہم تقریباً 4 ماہ سے امریکہ سے اسرائیل کو پہنچنے والے اسلحے کی سپلائی میں ڈرامائی کمی واقع ہوئی ہے۔ نیتن یاہو نے تنقید کرتے ہوئے کہا، ہفتوں تک ہم نے اپنے امریکی دوستوں سے ہتھیاروں کی ترسیل تیز کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہم نے بار بار کہا، اعلیٰ ترین سطحوں پر بات پہنچائی گئی، لیکن ہمیں بس ہر طرح کی وضاحتیں ہی ملیں اور بنیادی صورتحال تبدیل نہیں ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے امریکی ہتھیاروں کی فراہمی پر تنقید افسوسناک ہے۔ وائٹ ہاؤس کا جواب۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے امریکی ہتھیاروں کی فراہمی پر تنقید افسوسناک ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ اسرائیل کے تبصرے انتہائی مایوس کن اور یقینی طور پر ہمارے لیے پریشان کن تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روک کر رفح میں اسرائیل کے آپریشن کو سست کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ اور مغربی اتحادیوں کے لیے انگریزی میں جاری کردہ ایک ویڈیو بیان میں ہتھیاروں کی منتقلی میں رکاوٹوں پر امریکی صدر جو بائیڈن پر سخت تنقید کی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، آج بھی مزید 47 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔
فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 47 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک فلسطینی شہداء کی تعداد 37,598 ہو چکی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں سے اب تک 86,032 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ بجلی کی بندش سے مانچسٹر ایئرپورٹ پر پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ٹرمینل 1 اور 2 سے سفر کرنے والے مسافروں کو ایئرپورٹ آنے سے قبل ایئر لائن سے رابطہ کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ مقامی سطح پر بجلی کی بندش سے ایئرپورٹ اور دیگر بلڈنگز متاثر ہوئیں۔ اس حوالے سے ایئرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ بجلی بحال ہو چکی ہے اور ایئرپورٹ پر موجود مسافروں کو جلد از جلد روانہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت میں میڈیکل کالجز کے داخلہ ٹیسٹ میں کرپشن کے خلاف شدید احتجاج، امتحانی سربراہ برطرف۔ بھارت کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے سربراہ کو اعلیٰ تعلیم کے حالیہ امتحان میں کرپشن پر برطرف کر دیا گیا، جبکہ حکومت کی جانب سے امتحانی عمل میں اصلاحات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ مودی کے ہندوستان میں نظام تعلیم بھی کرپشن کا شکار ہو گیا۔ تیسری بار مودی کے اقتدار میں آتے ہی کرپشن کی نئی کہانی منظر عام پر آ گئی۔ کرپٹ افسران اور نظام تعلیم نے نوجوانوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا۔ بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں 2 کشمیری نوجوان شہید۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج نے ضلع بارہمولہ میں سرچ آپریشن کیا اور گھر گھر تلاشی کے نام پر چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا۔ جارحیت پسند بھارتی فوج نے ایک گھر پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ نوجوان نہتے تھے اور مقامی کالج کے طالب علم تھے۔ اسرائیلی فوج نے جنین میں ایک زخمی فلسطینی نوجوان کو ہسپتال لے جانے کی بجائے جیپ پر باندھ کر شہر بھر میں گھمایا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے شہر جنین میں اسرائیلی فوج نے ایک کارروائی کے دوران متعدد فلسطینیوں کو شدید زخمی کر دیا اور ایک زخمی کو جیپ کے بونٹ پر باندھ کر شہر بھر میں گشت کروایا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے سے قابض اسرائیلی فوج کی جارحیت دنیا بھر میں آشکار ہو گئی۔ اسرائیل کی غزہ میں اقوام متحدہ کے ادارے اونروا پر بمباری، 4 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت کا سلسلہ بلا تعطل 7 ماہ سے جاری ہے اور تازہ حملے میں مزید 4 فلسطینیوں کی شہادت سے ہلاکتوں کی تعداد 37,598 ہو گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کے ایک اور مرکز کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے حملے کے وقت وہاں درجنوں افراد موجود تھے۔ جنوبی کوریا ہر بچے کی پیدائش پر ماہانہ 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ جنوبی کوریا میں حکومت کم ترین شرح پیدائش کے مسئلے کے حل کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کوریا ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت خزانہ نے بچوں کی شرح پیدائش میں اضافے کی غرض سے والدین کی حوصلہ افزائی کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جس کے تحت انہیں ایک بڑے معاوضے کی پیشکش کر دی گئی ہے۔ جہاز کرام کی اموات۔ مصر میں ٹور آپریٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن، 16 کے لائسنس منسوخ کر دیے گئے۔ مصر کی حکومت نے اپنے سینکڑوں حجاج کرام کے جام حق ہونے پر ٹور آپریٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرتے ہوئے کئی افراد کو گرفتار کر لیا۔ حکومت نے قاہرہ میں حجاج اور سیاحوں کے لیے سفری و رہائشی انتظامات کرنے والی 16 کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کیے ہیں۔ قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوٹرز کو تیاری کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں 6 ہفتوں سے جاری غزہ بچاؤ دھرنا ختم کرنے کا اعلان۔ غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت پر اسلام آباد میں 41 روزہ طویل سیو دی غزہ نامی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جماعت اسلامی کے سینئر رہنما مشتاق احمد خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے اختتام پر مشتاق احمد کی طرف سے سیو دی غزہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے، عسکری قیادت پارلیمنٹ کو اعتماد ملے، تحریک انصاف۔
پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے کسی بھی آپریشن کی حمایت نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے عسکری قیادت سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر دیا۔ قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ کوئی بھی آپریشن ہو اس کے لیے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، اور کوئی بھی کمیٹی کتنی بھی بڑی ہو پارلیمان سے سپریم نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے کی طرح اس بار بھی عسکری قیادت پارلیمنٹ میں آ کر ان کیمرہ بریفنگ دے اور اعتماد میں لے۔ 105 برس کی عمر میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے والی خاتون ورجینیا ہسلوپ نامی خاتون نے 105 سال کی عمر میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر کے نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران تعلیم چھوڑنے والی خاتون ورجینیا نے 83 برس بعد 105 سال کی عمر میں ماسٹرز کر لیا۔ ورجینیا نے 1940 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی اسکول آف ایجوکیشن سے بیچلرز کی ڈگری حاصل کی تھی۔ پنجاب میں مونسون بارشیں معمول سے زیادہ ہونے کا امکان، الرٹ جاری۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے مونسون بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 1 جولائی سے پنجاب میں مونسون بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ رواں سال مونسون بارشیں 35% تک زیادہ ہو سکتی ہیں۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا تھا کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں 15 سے 50 ملی میٹر، دوسرے ہفتے میں 25 سے 35، تیسرے ہفتے میں 15 سے 25 اور چوتھے ہفتے میں 50 سے 70 ملی میٹر بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔